اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ۔ الم تری، کیا تو نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا جو نکلے، من دیارہم اپنے گھروں سے، وہم الوف اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے، فقال لہم، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے، موتو، کہ مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، بڑا مہربان ہے، علی الناس، لوگوں پر، ولکن، اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلو، اور لڑائی کیا کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، قرضًا حسنا، قرض حسنا، فیضاعفہ، تو بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ اسے، لہ اضعافا کثیرہ، اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، یقبض، تنگ کرتا ہے، ویبسط، اور رزق کو وہی فراخ کرتا ہے، کھلا کرتا ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ الم تری، کیا نہیں دیکھا تم نے، الی الملاء، اس گروہ کو، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد ہوا، اذ قالوا، جب کہا انہوں نے، لنبی لہم، مبعث لنا، اے نبی، انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک مالکن، امیر، نقاتل، تاکہ ہم لڑائی کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ قالا، نبی نے کہا، هل عصیتم، کہیں ایسا نہ ہو، ان کتب علیکم القتال، کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلو، تو تم جہاد ہی نہ کرو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، وما لنا، نہیں کوئی وجہ ایسی نہیں ہے ہمارے لیے، اللہ نقاتلہ، کہ ہم جہاد نہ کریں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقد اخرجنا، حالانکہ ہم نکالے گئے، من دیارنا، اپنے گھروں سے، وابنائنا، اپنے فرزندوں سے، وفلما کتب علیہم القتال، پھر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا الا قلیلا منہم، تو منہ پھیر لیا انہوں نے بجز چند آدمیوں کے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ وقالا، اور کہا انہوں نے انہیں، لہم نبیہم، ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث، بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، لکم طالوت مالکن، تمہارے لیے طالوت کو امیر۔ قالوا، وہ بولے، انا یکون لہ الملک، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق، علینا ونحن احق بالملک، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے، منہ ولم یؤت سعۃ من المال، اور نہیں دی گئی اسے فراخی دولت اور مال میں۔ قالا، نبی نے فرمایا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے، علیکم، تمہارے لیے، وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اسے تمہارے مقابلہ میں، اور دی گئی ہے اسے کشادگی علم میں اور جسم میں۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اپنا ملک، من یشاء، جسے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 کی۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ بنی اسرائیل کی ایک جماعت تھی جس کے علاقے میں طاعون پھیل گیا، تو وہ موت کے ڈر سے اپنی بستیاں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے اور جنگل میں جا پڑے۔ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حکم الہی سے وہی مر گئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ فرمایا، اور پھر وہ مدتوں زندہ رہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑو۔ زندگی کی بے ثباتی اور موت کے بیان کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زندگی ایسی ہی ناپائیدار ہے اور کسی بھی صورت موت سے فرار ممکن نہیں، تو جہاد سے منہ پھیر کر موت سے نہ بھاگو، جیسا کہ بنی اسرائیل بھاگے تھے، کیونکہ موت کا بھاگنا کام نہیں آتا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا،
ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے؟ راہ ہدا میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر فرمایا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال درجے کا لطف و کرم ہے، کیونکہ بندے کا بنایا ہوا اور بندے کا مال اس کا عطا فرمایا ہوا حالق حقیقی، جبکہ وہ بندہ اس کی عطا سے مجازی ملک رکھتا ہے۔ مگر قرض سے تعبیر فرمانے میں یہ بات دل میں بٹھانا مقصود ہے کہ جس طرح قرض دینے والا اطمینان رکھتا ہے مال ضائع نہیں ہوتا اور وہ اس کی واپسی کا مستحق ہے، ایسا ہی راہ خدا میں خرچ کرنے والے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ وہ اس خرچ کرنے کا بدلہ یقیناً پائے گا، اور وہ بھی معمولی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کر اس کو عطا کرے گا۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل، اے حبیب کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہ دیکھا؟ جالوت ایک نہایت جابر بادشاہ تھا۔ اس کی قوم کے لوگ مصر اور فلسطین کے درمیان بحر روم کے ساحل پر رہتے تھے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کے شہر چھین لیے تھے، ان کے لوگ گرفتار کر لیے، اس پر طرح طرح کی سختیاں کرتا تھا۔ اس زمانہ میں بنی اسرائیل میں کوئی نبی موجود نہ تھے، خاندان نبوت میں صرف ایک بی بی باقی رہ گئی تھی جو حاملہ تھی۔ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی جن کا نام شموئیل رکھا گیا۔ جب وہ بڑے ہوئے تو انہیں توریت کا علم حاصل کرنے کے لیے بیت المقدس میں ایک بزرگ عالم کے سپرد کیا گیا۔ اب وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ بڑی شفقت کرتے، آپ کو اپنا بیٹا کہتے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام بلوغت کی عمر کو پہنچے تو ایک رات آپ اس عالم کے قریب آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس عالم کی آواز میں یا شموئیل کہہ کر پکارا۔ آپ عالم کے پاس گئے اور فرمایا، آپ نے مجھے پکارا؟ عالم نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ کہیں آپ ڈر نہ جائیں، یہ کہہ دیا کہ بیٹا تم سو جاؤ۔ پھر دوبارہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسی طرح پکارا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام عالم کے پاس گیا۔ عالم نے کہا، بیٹا اب اگر میں تمہیں پکاروں تو تم جواب نہ دینا۔ چنانچہ تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے بشارت دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا منصب عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنی قوم کی طرف جائیے، اپنے رب کے احکام پہنچائیے۔ جب آپ علیہ السلام قوم کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نبی ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ اتنی جلدی کیسے نبی بن گئے؟ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں۔ ابعث لنا مالکا، ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے۔ جب بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیجیے تاکہ ہم راہ خدا میں جہاد کریں، تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم پر بادشاہ مقرر کر دیا جائے اور تم جہاد کرنے سے انکار کر دو اور منہ پھیر دو۔ اس پر قوم نے جذبات میں آ کر کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم جہاد سے منہ نہیں پھیریں گے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے ان کی درخواست قبول فرماتے ہوئے ان کے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیا اور انہیں جہاد کا حکم دیا۔ لیکن بعد میں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور وہ جہاد سے انکار کرنے لگے۔ یاد رکھیں کہ نعرے مارنے میں آگے آگے ہونا اور عملی میدان میں پیٹ کر دکھا کر بزدل قوموں کا وتیرہ ہے۔ کامل لوگ گفتار کے نہیں بلکہ کردار کے غازی ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔